نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. آج کے جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور امید کا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید یہ ایمان کی نشانی ہے اور ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کیفیتوں کو بیان فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوف بھی اختیار کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے، بخشش اور مغفرت. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56 پڑھی گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور زمین میں اس کے ثمر جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اس کی رحمت کی اس سے دعا کرتے رہا کرو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے. جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں اور احسان شعار لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو امن اور عفیت کا حکم دیا کہ امن اختیار کیا جائے، فساد انگیزی نہ کی جائے زمین میں. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف اور امید کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکارنے کا حکم دیا. یعنی ہم اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھیں، اپنی معصیتوں کی طرف دیکھیں، گناہوں کی طرف دیکھیں، غلطیوں کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کا خوف پیدا کریں دل میں اور اس کی رحمت کی طرف دیکھیں تو پھر مغفرت اور بخشش کی امید رکھیں. سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہے، یعنی اضافہ ہو جاتا ہے.
اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر توکل قائم رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی۔ ان تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمائی۔ پہلی بات کہ ایمان والے تو فقط وہ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ ایمان میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں آیات۔ اور تیسری بات، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل اختیار کرتے ہیں۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کہ جب بجلی چمکتی ہے تو اس وقت انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور مقصود اس سے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کبھی تو ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، خوفاً و طمعاً، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی بن جائے اور اس سے امید رکھنے والا بھی بن جائے۔ پھر اسی طرح سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 58 57 تا 61 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اللہ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب رہتے ہیں، لرزاں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں، یعنی ڈرے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو بلائیوں میں یعنی اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 33 34 اور 35 میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور انابت والا دل لے کے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا ندخلوها بسلام، اب سلامتی میں، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی والا دن ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور اس میں یعنی جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہوگی، یعنی ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، ایک مزید نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46 میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں،
یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ ڈرنا اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا عمل۔ پھر سورہ النازعات میں اسی طرح فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ڈرنے اور خشیت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ ہر عبادت کی وجہ اور سبب بنتی ہے اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈر جانا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ بنیاد ہے نیکی کی کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں تو پھر نیکی کی پرواہ نہیں کرے گا، آخرت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرے گا۔ احادیث میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس کیفیت کا ذکر فرمایا اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ اپنی مخلوق میں تقسیم کر دیا، مخلوق میں بانٹ دیا۔ پس اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ رہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں ان کی کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں، اور جو اس کا عذاب ہے وہ اگرچہ ہلکے سے ہلکا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی تکلیفوں، دنیا کی آفتوں اور بلاؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے جہنم کا عذاب۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اس طرح کھڑے ہوئے کہ جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور نماز میں سب سے پہلے طویل قیام کیا اور پھر طویل رکوع اور طویل سجدہ کیا۔ میں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز سے فارغ ہو کے آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی بدشگونی نہ لینا اپنے سے ہی، کوئی ایسا شگون نہ لے لینا کہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان نشانیوں کو بھیجتا ہے۔ جب تم اس قسم کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس سے دعا اور استغفار کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ سورج گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں اس قدر خوف سے دوچار ہوئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں گویا کہ قیامت آ گئی، اس قدر آپ خوف زدہ ہوئے۔ پھر اسی طرح متفق علیہ حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے اوپر کثرت گناہ کی صورت میں ظلم و زیادتی کرتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا دینا، یعنی آگ لگا کر میری لاش کو جلا دینا، پھر میرے جلے ہوئے جسم کو پیس دینا، میری راکھ
ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر میرے رب نے میری پکڑ کر لی، میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ بس جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا جیسے اس نے وصیت کی تھی، یعنی اس کے بیٹوں نے اس کی آگ کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کر دیا۔ زمین نے اس کے ذرات کو اکٹھا کر دیا، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے جسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا، یعنی یہ جو تم نے وصیت کی اس حرکت پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے بخش دیا، تیری بخشش فرما دی۔ اب اندازہ کر لیں جو شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنی لاش کو جلانے کی وصیت کی اپنی اولاد کو، اور لاش کی جو راکھ ہے اس کو ہوا میں اڑانے کی وصیت کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ اعمال کے پہاڑ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کون بڑے بڑے اعمال لے کے میری بارگاہ میں آیا ہے، وہ تو دل کا خلوص دیکھنا چاہتا ہے، کس کے دل میں میرے بارے میں نیت کیا ہے، امید کیا ہے، سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، کوئی سوچتا کیا ہے میرے بارے میں۔ تو اگر گناہ گار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے تو اس کا یہ خوف اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ سے ڈر اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا عمل ہے۔ اور امام مسلم نے، ابن ماجہ نے، امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس حیوانات و حشرات الارض میں نازل کی، یعنی زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت نازل فرمائی، ایک رحمت دے دی، بانٹ دی زمین والوں۔ اب اندازہ کر لیں وہ جو ایک رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی ہے، اور آپ انسانوں کی والدین سے اولاد کی، اولاد سے والدین کی، پھر اسی طرح جانوروں کی اپنی اولاد کے ساتھ، پرندوں کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کو دیکھ لیں۔ یعنی کوئی بھی جانور وہ اپنی خاندان سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، انسان تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی، جس سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور رحمت کرتے ہیں۔ اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں۔ وہ قیامت والے دن اپنے بندوں پر ان 100 رحمتوں میں سے جو 99 رحمتیں اللہ نے 99 رحمتیں بچا کے رکھی ہیں، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی 99 رحمتیں بھی عام فرما دے گا۔ تو اس کی بخشش کا کیا عالم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرے گی کسی بندے کی بخشش کی کا بہانہ، تو جس کی بخشش کا بہانہ ملتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا جائے گا۔ ورنہ اگر بات اعمال کی ہوتی تو پھر شاید ہم میں سے کسی کی بھی بخشش نہ ہو پاتی، اگر بات اعمال کی ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے، ابن ماجہ اور امام نسائی نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ قریب الموت تھا، مرنے کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، یعنی تمہاری کیفیت کیا ہے اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں، نزا کا وقت طاری ہے، نزا کی حالت طاری ہے، تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔
کہ کیفیت بیان کی اس نے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب مومن کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے مطابق عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس کا ڈر ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسے امان عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں کیفیتیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، خوف بھی اور امید بھی۔ اپنی بد عملیوں کی طرف دیکھیں، بد اعمالیوں کی طرف دیکھیں تو ڈرتے نہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور جب اس کی رحمت کی طرف دیکھیں تو پھر امید بند جائے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بخش دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، اور اس حدیث کو امام دارمی نے، امام ترمذی نے، امام احمد، امام طبرانی اور دیگر محدثین نے روایت ہے کہ میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے، جو کچھ بھی تو کرتا، دو عمل حضور نے بیان فرمائے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، پس جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اگر تجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لغزش خطا ہو جاتی ہے، مگر تو بخشش کی امید رکھتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے، مجھے پکارتا رہتا ہے، تو پھر میں تمہیں بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی وسیع ہے اس کی رحمت۔ اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ کر لے اور پھر میرے پاس آئے، مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں یقیناً زمین بھر کے برابر بھی تجھے بخشش عطا فرماؤں۔ یعنی زمین بھر کے برابر تیرے گناہ ہو جائیں لیکن شرک تم نے نہ کیا ہو تو میں زمین بھر کے برابر بخشش تمہیں عطا فرما دوں۔ کتنی وسیع ہے اس کی رحمت، مگر افسوس ہماری توجہ اس کی رحمت کی طرف نہیں ہے، ہماری توجہات کسی اور طرف، دنیا کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارہ۔ اب اندازہ کر لیں جہنم کا ایندھن کیا ہے، انسان اور پتھر، یعنی وہ آگ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام میں اس کی تلاوت فرمائی۔ ایک نوجوان یہ آیت سن کے بے ہوش ہو کے گر پڑا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے دل پر رکھا تو وہ دھڑک رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ کیونکہ وہ اجنبی تھا، صحابہ کرام اسے جانتے نہیں تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہم میں سے ہے؟ کیا وہ ہم میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ
یعنی جو آخرت کا وعدہ ہے قیامت کا یا عذاب کا وعدہ، اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ یہ ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے، یعنی جو ڈر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر اثر کوئی نہیں ہوتا، اس سے اندازہ کر لیں ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، 3 حالتیں بیان کی پتھروں کی 3 حالتیں، کہ پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے پتھروں پر، تو ان پتھروں سے نہریں نکل پڑتی ہیں، یعنی اتنا پانی بہہ نکلتا ہے، نہروں کی طرح پانی بہہ نکلتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر وہ پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، نہروں کی طرح نہیں نکلتا، کم نکلتا ہے لیکن پانی نکل آتا ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ پتھر ہیں جو اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ انسان ایسا دل رکھتا ہے کہ جس کا دل بعض اوقات پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے دل ایسے سخت ہو گئے، ہم پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، ہم پر واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے فرامین کا، احادیث کا اثر نہیں ہوتا، ہم سنتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہوا وہ کل خیر سے محروم ہوا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم نے اور امام طبرانی اور امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھر خشیت الہی کی بنا پر اس کی آنکھوں سے اس قدر اشک رواں ہوئے، آنسو بہے کہ وہ زمین تک پہنچ گئے، تو اسے روز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا، اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں میں جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، احادیث قدسی میں سے ایک حدیث قدسی، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے میں 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں ہونے دوں گا، اگر اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا، اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے دن خوف سے 2-4 کر دوں گا۔ اس لیے جو آج خوف زدہ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن امن عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں، صرف رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کے خوف سے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس سے اس درخت کے خشک پتے گر گئے اور سبز پتے باقی رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی مثال کس طرح ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس مومن کی ہے جس کے خشیت الہی کے باعث رونگٹے کھڑے ہو گئے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ گئے اور اس کی نیکیاں باقی رہ گئے، یعنی جیسے درخت کے سبز پتے باقی رہ گئے اس طرح اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں اور سوکھے پتوں کی طرح اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں خشیت الہی میں ایسا ہو جاؤں گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، پس اگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم مجھے اتنا تصور کر لینا چاہیے، یقین میرا پختہ ہو جانا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے
کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن کیا یہ یقین ہے ہمیں؟ اگر یہ یقین ہو تو پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ اور آخری روایت اس حوالے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے تو تم ایسا علم جان لو گے جس کے ساتھ جہالت نام کی کوئی شے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ عالم بنا دیتا ہے، صرف ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے، اور ایسا علم اللہ عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ جہالت نام کی کوئی شے نہیں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو پہچان لو جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ ہل جائیں گے۔ یعنی یہ ایمان ہے، ایمان کی کیفیت ہے یہ کہ اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور ایمان تمہارا مضبوط ہو جائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ پھر کوئی چھوٹے موٹے کام تو کوئی بات ہی نہیں کہ اللہ کی آیت پڑھے اور کسی کو کوئی تکلیف ہو تو بندہ پھونک مارے، دم کرے تو اس کو آرام نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام شفا ہے، لیکن یہ شفا اسی قدر ملتی ہے جس قدر کوئی پڑھنے والا باعمل ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے۔ اگر صالح کوئی نہیں ہوگا، باعمل نہیں ہوگا تو پھر جتنا مرضی قرآن پڑھے اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے آئیے اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں کہ یہ نیکیوں کی بنیاد ہے، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور آج کا خوف کل کا امن ہے، قبر میں بھی اور حشر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔